اس محفل مبارکہ کو ہمیشہ نسبتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کے ولیوں کی. سبحان اللہ. حضور مہر الملت شہزادہ حضرت امیر ملت حضرت علامہ پیر سید الحافظ قاری منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اس محفل مبارکہ میں ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کی زیارت، آپ کا فیض و برکات، بیان واضح حسنہ سے میں اور آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور یقیناً وہ کلمات طیبات جو اللہ کے ولی ابن ولی کی زبان سے نکلتے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں، اور ان سب کا گھرانہ سارے کا سارا گھر ہی سخیوں کا گھر ہے، کریموں کا گھر ہے، جن کی ساری جد امام حسن مجتبی تک، امام حسین تک، سارے گھر کا فرد فرد ہی سخی ہے. اور سخاوت شاید آج کے دور میں چار پیسوں کا نام ہوگا، دنیا سخاوت اسے سمجھتی ہوگی، لیکن سخاوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ دین کے نام پر حسین نے سارا بڑھا دے دیا. کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھی حضرت جناب ابو بکر صدیق جو کشور صداقت کا تاجدار اور بادشاہ ہے، جو صدیقوں کا امام ہے، بڑی شان، بڑا مقام، بڑی مرتبہ، بڑی رفعت، بڑا درجہ ہے. لیکن ذرا میں اگر یہ بات کہوں محبت کے انداز میں کہ ابو بکر صدیق نے بہت خرچ کیا، بہت خرچ کیا، بہت خرچ کیا، جتنا لفظ کہے خرچ کیا. اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. شاید پوچھ لے، یہ ابو بکر کی باتیں ہوتی رہی، سرکار نے ابو بکر صدیق کا تو چرچا فرما دیا، وہ سیدہ مخدومہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ نے جو میرے نبی پر مال خرچ کیا تھا، سرکار نے اس کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو میں اس کی سوچ کو صرف اتنا کہوں گا، گھر والوں کے احسان گھر والوں کے پتی احسان گھنے نہیں جاتے. اور پھر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، ابو بکر صدیق نے اس وقت میرے نبی پر خرچ کیا جب سزا بھی تھی، جزا بھی تھی، ثواب بھی تھا، جنت بھی تھی، جہنم بھی تھی، مقام بھی تھا، مرتبہ بھی تھا، عزت بھی تھی، شان بھی تھا. میرے نبی پر خرچ کرنے والا صدیق بنتا تھا، فاروق بنتا تھا، جنتی بنتا تھا، صحابی بنتا تھا، شانے پاتا تھا. مخدومہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی پر اس وقت خرچ کیا نہ جب سزا تھی، نہ جزا تھی، نہ جنت کا تصور تھا. ارے پوچھ مخدومہ کائنات سے میرے نبی پر کیوں خرچ کیا؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، حسین کی نانی نے نبی پر صرف اس لیے خرچ کیا، وہ چہرے مصطفیٰ پہ خرچ کرتی رہی، وہ حسن مصطفیٰ پہ خرچ کرتی رہی، سرکار کی زلفوں پہ مارتی رہی، سرکار کے چہرے پہ قربان کرتی رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق. صحابت کا کچھ اندازہ آپ کو ہوا ہے؟ صحابت صدیق کی بھی بے مثال ہے، صحابت فاروق کی بھی بے مثال ہے، صحابت عثمان باحیا کی بھی بے مثال ہے. لیکن سیدوں کے گھر کی جو صحابت ہے نا، وہ سزا اس جزا سے بھی بالا تر ہوتی ہے. وہاں یہ تصور نہیں ہوتا کہ جنت ملے گی، یہ جہنم کا خوف ہوگا. وہ حسین، وہ علی کا لال، اس نے صحابت کا ایسا راستہ دکھایا. لوگ معصوموں کو گلے جیسے لگاتے ہیں، ارے لوگ بچوں سے پیار کرتے ہیں. حسین بچوں کو لے کر، اصغر کو لے کر میدان میں جا کر نبی کے دین پر قربان کرتا ہے. اس کو سخاوت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، ابھی ہم ایک نشست میں بیٹھے، لوگ مار رہے تھے، کچھ
گفتگو ہوئی. یہ سادات کرام ان کے ساتھ پلس ایکسٹرا آپ کا یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. باقی ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں. میں نے کہا بھلے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. نہیں ہے بے شک. نہیں ہے ایک بے جیسے. شک. جو میرے نبی کی لاڈلی ہے، اللہ. شہزادی ہے، سیدہ کونین ہے، ملکہ فردوس بری ہے، وہ عورت عورتوں کا فخر ہے. اللہ اکبر. میدان محشر ہوگا، قیامت کا میدان برپا کیا جائے گا. ارے سارا انسانوں کا انجوم انبوہ کثیر نکلے گا. قیامت کی آخری شب تک جو پیدا ہونے والی عورت ہے میدان میں نکلے گی، لیکن کسی کے لیے یہ نہ کہا جائے گا. یہ ایک عورت ہوگی جو میرے نبی کی شہزادی ہے. ایک عورت کے لیے کہا جائے گا سروں کو جھکا لو، خدو ابصارکم، آنکھوں کو بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ فاطمہ میرے محمد کی بیٹی پلسرات سے گزر جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سروں کو جھکاؤ. سبحان اللہ. یہ شان ہے. یہ دنیا کی شانیں کوئی ناپتا ہے، وہاں تو میدان محشر میں بھی الگ کر لیا جائے گا. سبحان. جی اللہ اکبر. اور میرے آقا کا فرمان، علی اگر تو نہ ہوتا تو میری فاطمہ کا کف ہی نہ ہوتا. سبحان. کف ہی نہ ہوتا. برابری سبحان. کوئی برابر ہی نہ ہوتا. اللہ. اور حاجی محبوب صاحب سرزمین مقدسہ گولڑا شریف میں یہ پڑھا کرتے تھے. اور کیا میں کہتا ہوں کیسا خوبصورت منظر ہوگا. پڑھنے والا حاجی محبوب ہوگا، سننے والا سلطان العارفین بابو جی ہوں گے، اہل علم کا مجمع ہوگا، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوں گے. حاجی محبوب نے پڑھا تھا، ہوئی کب ایسی شادی حضرت آدم سے تا عیسیٰ. ہوئی ایسی کب شادی حضرت آدم سے تا عیسیٰ، بنی فاطمہ زہرا دلہن علی المرتضیٰ دولہا. جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے. جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے. وہ نبی کے گھر کی تھی بیٹی، یہ خدا کے گھر کا تھا. بات میں نے کہی ہے، سنانے سے پہلے میں نے سلطان العارفین بابو جی کا حوالہ دیا ہے. اہل علم کے سمندر میں یہ بات کہی گئی ہے. جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے. وہ نبی کے گھر کی تھی بیٹی، یہ خدا کے گھر کا تھا بیٹا. حلق میں مشہور تھا، لڑکا خدا کے گھر ہوا. اللہ. 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 حلق میں مشہور تھا، لڑکا خدا کے گھر ہوا. سبحان اللہ. خدا کے گھر ہوا، جبکہ کعبہ میں علی المرتضیٰ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تشریح آگے آگے نعرہ حیدری. بات آگے ہی سمجھ لیں. ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میری بیٹی کسی بڑے گھر میں جائے. اللہ. میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات. کیا بات. باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا سبحان اللہ. میری بیٹی کسی سبحان اللہ. بڑے گھر میں بیائی جائے، کسی بڑے گھر کی ہو جائے. مجھے بتاؤ میرے نبی کی بھی خواہش تھی یا نہیں کہ فاطمہ کسی بڑے گھر میں جائے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ دیکھ کر مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، بیاہتی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ کر، بیاہتی بیٹی محمد نے بڑا گھر دیکھ. یہ شان ہے مولا علی المرتضیٰ. اور یہ انفرادیت خصوصی مقام ہے. کوئی کہے جناب کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. کیوں نہیں خاص بات؟ خاص بات ہے یا نہیں بے شک ہے؟ آپ
کوئی کہے جی میں چکسواری میں پیدا ہوں تو خاص بات ہے یا نہیں بالکل صحیح ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھو بھائی مولانا صاحب تمہارے ابے کے وطن کا نام لیا جائے تم خوش ہوتے ہو یا نہیں؟ بولو نا بالکل صحیح بھائی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا جی پلیس آف بہت بہت لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی میرے خیال میں ان گوروں کی ماتی ماری گئی کہ یہ کیوں کہتے ہیں جی بتاؤ پلیس آف برتھ؟ بھائی ان کو پتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس کو بندہ پہچانا جاتا ہے کدھر کا، بالکل صحیح پہچانا جاتا ہے، بہت آئی ڈی ہو جاتی ہے کہ بندہ ہے کدھر کا. سمجھ میں آئی؟ اب یہ میری آپ کی پلیس آف برتھ کی اہمیت ہے تو علی مرتضی شیر خدا کی پلیس آف برتھ کی اہمیت نہیں ہے؟ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ مولود کعبہ ہیں، اور پھر یہ اتفاقی طور پر نہیں پیدا ہوئے، کسی منت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے کہ کوئی کہے کہ میں منت مانتا ہوں. کوئی بی بی کہہ سکتی ہے نا میں منت مانتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو مسجد میں جنم دوں گی. ہیں؟ فاطمہ بنت اسد نے ایسا نہیں کیا، یہ ایسا نہیں ہوا، یہ امر ربی ہے. اور یہ خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، خاص بات بتا رہا ہوں. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مکہ مشرفہ کعبہ مکرمہ کی چار دیواری جوفے کعبہ کے اندر جو ہوئی، حضرت مخدومہ جناب فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی ہے. طواف کعبہ یہ خاص جملہ ہے، طواف کعبہ. معترض یہاں پر بھی بے ایمانی کرتا ہے، وہ بے ایمانی کرتا ہے، وہ بے ایمانی کر کے یہ کہتا ہے جی کہ وہ طواف کرنے نہیں گئی تھی، وہ بتوں کے پاس گئی تھی. جی بتوں کے پاس گئی. ذرا حساب لگا کر دیکھو، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، میں بڑی روایت بیان کر کے کہتا ہوں 10 سال پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے. کتنے؟ تو سرکار کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ بول دیجئے، صاحب جلدی کریے. 30 سال. 40 سال میں اعلان نبوت، 30 سال ہوئی. اب روایات اس پر شاہد و ناطق ہیں. فاطمہ بنت اسد 30 سال کی عمر طواف کعبہ میں مشغول، علی المرتضیٰ کی ولادت ہونے والی. میں 20 سال اس سے پیچھے نہیں، پورے 26 سال پیچھے اگر لے کے جاؤں، یہ علی المرتضیٰ کے والد گرامی حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے. 6 سال کے اپنے بھتیجے شہزادے کو کندھے پہ اٹھا کر لے کر کعبے میں جا کر کہتے ہیں اے میرے رب اس محمد کے صدقے سے مکے والوں کو بارش عطا فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو شخص 26 سال پہلے کعبے کے اندر جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب سے بارش مانگتا ہے، اس کی بیوی 25 سال بعد جا کر کعبے کے بتوں سے کچھ مانگے گی؟ بات آئی سمجھ میں؟ سبحان اللہ. میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ میں تھی. کدھر تھی بولو؟ طواف کعبہ ہو رہا تھا، اور طواف کعبہ ہوتے ہوئے اب میرے رب کی مرضی ہے، اذن ربی ہوا، مائی کو وہ تکلیف محسوس ہوئی، وہ احساسات محسوسات کی دنیا میں جب گئی تو اس وقت مولا کی بارگاہ میں وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، یہ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے. وہ ایک آیت صرف وہاں پر نہیں آتی، یہ کیفیات ہے. ندان خفیہ، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، جس طرح جناب زکریا نے آہستہ آواز سے اپنے مولا سے یہ کہا تھا مولا پورا ہو گیا. وہ کمزوری تھی نا، عاجزی بیان کی. تو فاطمہ بنت اسد نے بھی اس موقع پر طواف کرتے ہوئے بڑی آہستہ سے کہا مولا میرا پردہ بچا، میرا پردہ بچا. یہ کیفیت ہوئی. ادھر یہ کیفیت دل کے ساتھ مولا کا رابطہ جڑا.
میرے حضرت سید شاہ نصیر الدین نصیر فرمایا کیا کرتے تھے وہ رب گنگوں کی زبان جانتا ہے. ہم تو لفظوں سے بولتے ہیں نا, لفظوں کو مرکب و مسجع کر کے بات کرتے ہیں, لیکن وہ گنگوں کی باتیں بھی جانتا ہے, جو نہیں بولتے ان کی بھی جانتا ہے. وہ ایک کیفیت میں مخدومہ نے, علی کی ماں نے, وہ فاطمہ بنت اسد جن کی قبر کے اندر نبی رحمت خود لیٹے, جی سرکار خود جا کر لیٹے, پہلے بعد میں تدفین ہوئی, معمولی بات ہے. اور پھر خاص بات, کیونکہ وقت بالکل کم ہے, اسی پہ ختم کیے دوں گا. خاص بات یاد رکھیے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی کعبہ مشرفہ کے اندر, دیوار پھٹی, مائی کعبہ کے اندر گئی, دیوار پھٹ گئی, کعبہ کے اندر گئی. ولادت ہوئی, وقت ولادت, وقت ولادت تمام عورتیں اس میں شامل ہیں. وقت ولادت جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ ملوث ہوتا ہے. جس جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ ملوث ہوتی ہے, وہاں پر گندگی پھیلتی ہے, وہاں پر گندگی, وہ جگہ ملوث ہوتی ہے. مانا آپ سمجھ گئے ہیں, وہ جگہ کیا ہوتی ہے, بولو, ملوث ہوتی ہے. لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوئے, آپ کی ولادت سے کعبہ ملوث نہیں ہوا. آپ کی ولادت سے کعبہ ملوث نہیں ہوا. ایک بس اسی بار دلیل پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. ایک آپ حدیث سنتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے خوخے بند کروا دیے. خوخے, خوخا پتہ ہے جس کو عربی کا لفظ ہے, خوخا اس کو کہتے ہیں, یہ روشن دان, اس کو کیا کہتے ہیں, خوخا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے سارے خوخے بند کروا دیے. مطلب حدیث شریف ہے, بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک خوخا سرکار نے صرف باقی رکھا, باقی سارے صحابہ کے یہ جس کا بھی خوخا نکلتا تھا, کھڑکی نکلتی تھی, کھڑکی نہیں ہے خوخا. پھر میں نے لفظ غلط کیا, کھڑکی اور معنی دیتی ہے, خوخا اور معنی دیتا ہے. خوخے کا معنی ہوتا ہے روشن دان. روشن دان سے بندہ نکلتا ہے یا ہوا نکلتی ہے, بولیے, روشن دان سے روشنی نکلتی ہے یا بندہ نکلتا ہے, روشنی. روشن دان سے آواز نکلتی ہے یا بندہ نکلتا ہے, آواز کے لیے ہوتا ہے, ہوا کے لیے ہوتا ہے, روشنی کے لیے ہوتا ہے. چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے, میرے بعد میرے مصلی پہ کھڑے ہونے والا ابو بکر صدیق ہوگا. سب کے خوخے بند کروا دیے, کہا یہ خوخا کھلا رہے تاکہ ابو بکر کو اذان کی آواز آئے. اور دوسرے جگہ پر حدیث مبارکہ واضح موجود ہے, خوخے بھی بند, دروازے بھی بند. سرکار نے فرمایا صرف علی کا دروازہ کھلا رہے, علی کا دروازہ کھل. ہر ایک کے لیے ممانعت ہے, مسجد میں وہ داخل نہیں ہو سکتا اگر اس پر غسل واجب ہے, وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. مرد ہے, عورت ہے, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا صرف میں اور علی, میں اور علی, علی داخل ہو سکتا ہے, علی داخل ہو سکتا ہے. غسل اگر واجب بھی ہوا تب بھی داخل ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ہے جو پیدا ہی قابل ہے.